اور جنگ کا ہے 14واں مرحلہ۔ ابو جہل لشکر کفار کی صف بندی کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لشکر کفار میں کسی آدمی میں کچھ بھلائی ہے تو وہ سرخ اونٹ والوں میں ہے۔ ان سے مراد عتبہ بن ربیعہ تھا۔ اس شخص نے لشکر کفار کو جنگ سے منع کرنے کی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آج کے دن کی بزدلی اور آر کی پگڑی میرے سر پر باندھو لیکن جنگ سے واپس ہو جاؤ۔ اور بھی کہا کہ عمر خزرمی جو 2 ماہ قبل مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، اس کی دیت میں ادا کروں گا، مالی نقصان پورا میں کروں گا، بس تم واپس ہو جاؤ۔ لیکن ابو جہل نہ مانا۔ شہر مکہ کا کوئی سردار ایسا نہیں تھا جو آج اس میدان میں نہ ہو۔ اطمینان سے قیام کرنے کے بعد انہوں نے عمر بن وہب کو بھیجا کہ لشکر اسلام کی تعداد معلوم کرے۔ چنانچہ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر چکر لگا اور واپس آ کر اطلاع دی کہ تقریباً 300 آدمی ہیں، مگر چونکہ تلواروں کی چھاؤں کے نیچے ہیں اس لیے دشمنوں کے ایک ایک کے گنے بغیر ان میں سے کوئی بھی مرنے والا نہیں۔ بس سوچ لو اگر تم میں سے 300 بھی مارے گئے تو تمہیں زندگی کا کیا مزہ آئے گا۔ حکیم بن حزام اس گفتگو سے گھبرا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کی ترغیب دی کہ اپنی قوم کو جنگ سے روکے اور مکے واپس کرا دے۔ عتبہ کی سمجھ میں یہ بات آ کہ اس نے فوراً کھڑے ہو کر اس طرح تقریر کی کہ اے قریش، تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ سب تمہارا کنبہ، چچا تایا مامزاد بھائی ہیں، تو یقیناً آج جنگ کے بعد تم دیکھو گے کہ کنبے کے ہاتھوں کنبہ مارا گیا۔ اس لیے میری رائے ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر عرب ان سے قصہ طے کریں۔ اگر عرب کامیاب ہوئے تب تمہارا مقصد حاصل، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوئے آئے تو پھر حکومت تمہارے کنبے کے ہاتھوں میں آ جائے گی، تمہارا جان مال محفوظ ہو جائے گا۔ تقریر کے اس ایک پیغام کو حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس اس وقت لے گئے جبکہ وہ جنگی ذرا اور اسلحہ ٹھیک کر رہا تھا۔ عتبہ کے اس پیغام کو جب ابو جہل نے سنا تو جھلا اٹھا، غصے سے بھر گیا اور کہا عتبہ کا بیٹا چونکہ مسلمان ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اس لیے وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ عتبہ کے پھیپڑے خوف کے مارے پھول گئے ہیں، اس لیے وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ اے عامر، تیرے بھائی عمر بن حضرمی کے بدلہ لینے کا جب وقت آیا تو عتبہ تیرے قوم کو میدان سے ہٹانے اور جنگ کے التوا کی کوشش کر رہا ہے۔ عامر بن خزرمی نے جب اپنے بھائی کا سنا تو چیخنے لگا، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی، ہائے اس کا بدلہ، ہائے اس کا بدلہ۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ لشکر کفار میں ایک آگ بھڑک اٹھی اور سب جنگ پر آبادہ ہو گئے۔ عتبہ کو جب ابو جہل کے غصے کا پتہ چلا تو کہنے لگا عنقریب ابو جہل زیرہ کنی یعنی بزدل کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پھیپڑے خوف کے مارے پھول گئے، میرے یا اس کے۔ ابو جہل نے عتبہ کے گھوڑے کی پشت پر تلوار سے ضرب لگائی، اس کو سخت سست کہا۔ عتبہ نے کہا میں بزدل نہیں ہوں، پھر خود کو تلاش کی مگر سر بڑا ہونے کی وجہ سے کوئی خود نہ مل سکا تو اپنی موٹی چادر کو سر پر لپیٹ کے میدان میں اتر گیا اور کہا کہ ابو جہل کے برے دن آ گئے، معلوم ہو جائے گا کہ کس کی رائے درست تھی۔ گویا وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا یعنی ہماری بھوک نے ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ چھوڑا، اب تو ضرور مارے جائیں گے یا مر جائیں گے۔